اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مذہب شناسی کے ذیل میں عقائد کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور عقائد مذہب شناسی کے عنوان میں نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور اس کے معنی سے ہی واضح ہے۔ عقائد کے ورڈ اور اس لفظ کا جو معنی ہے، عقیدہ مفرد ہے، اس کی پرولر عقائد آتی ہے۔ عقیدہ یعنی ہر انسان کی وہ سوچ جو اپنے اور اللہ کے بارے میں اور کائنات کے متعلق جو بیلیف عقیدہ رکھتا ہے انسان، یہ اصطلاحی معنی میں عقائد کہلاتا ہے۔ لفظی معنی عقیدہ اور عقائد کے وہ چیز جسے گرہ باندھی گئی ہو۔ دو چیزوں کو جوڑ کے جب ہم گرہ باندھتے ہیں تو اس کو عقد یا عقیدہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور چونکہ انسان کی وہ سوچ جو عقائد سے مربوط ہے، ایمانیات ہے، الہیات ہے، مابعد الطبیعت کے متعلق جو نظریات ہیں، اور مذہب کے متعلق انسان کے جو عقائد ہیں، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس لیے انہیں عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کے موضوع پہ ہم بنیادی اور بیسک اسلامی عقائد کا ایک سلیس اور علمی انداز میں مختصر موضوع وار ترتیب بندی کے ساتھ بیسک عقائد پہ گفتگو چھیڑنے سے پہلے تمہیدی طور پہ آج کے درس میں خود شناسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔ خود شناسی، خود یعنی انسان کی ذات، فردیت، خود، اور شناسی یعنی جاننا، پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، اپنے متعلق علم حاصل کرنا۔ چونکہ عقائد کی بنیاد انسان کی اپنی شناخت اور معرفت کے اوپر ہے، اور یہ خود شناسی در حقیقت ایک پل ہے، ایک راستہ ہے جہاں سے ہم خدا شناسی تک پہنچتے ہیں۔ روایات میں بھی اور قرآن مجید میں بھی پہلے خود شناسی کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر اصرار اور تاکید کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیہ مجیدہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الانفس والآفاق حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب اپنی نشانیاں ان کو اپنے نفسوں میں، یعنی خود ان کے اندر اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے، دکھائیں گے ان کو، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کو واضح ہو، کلیئر ہو کہ انہ الحق، خدا کا وجود ہی حق ہے۔ والآفاق، اللہ کی نشانیاں انفس میں اور آفاق میں ہم انسانوں کو دکھائیں گے۔ روایت میں بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو، اپنے خدا کو پہچانا۔ پس اس آیت اور روایت شریفہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا شناسی کے باب میں سب سے پہلے خود شناسی سے آغاز کرنا چاہیے۔ خود شناسی یعنی خود کو جاننا۔ اب آئیں، اپنی شناخت اور پہچان کیوں ضروری ہے؟ انسان کے لیے کیوں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ خود کو پہچانے؟
ایک سوال تو یہ ہے کہ ہر انسان جو فطری طور پہ خود کو جانتا ہے، مجھے الگ سے اپنے بارے میں کون سا علم حاصل کرنا ہے، کون سی معلومات جو ہے حاصل کرنی ہے؟ کیا ہر انسان اپنے ہونے کو، اپنی عادات کو، اپنی خصلتوں کو، اپنی صفات کو جانتا نہیں ہے؟ خود شناسی سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جی، قدیم سے لے کر اب تک آپ بائیولوجی کا علم اٹھا کے دیکھیں، فلاسفروں میں آپ جا کے نفس شناسی کے اوپر دیکھیں تو انسان کے وجود کی حقیقت اب بھی مجہول ہے، معلوم نہیں ہے کہ انسان کے وجود کی حقیقت کیا ہے۔ اب بھی جو بڑے محققین کتابیں لکھ رہے ہیں، انسان موجود ہے ناشناختہ، یا علامہ اقبال کا وہ شعر، گزرنے والے ستاروں کی گزرگاہوں سے اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکے۔ جی، ایٹم کو پہچان لیا، دریا کی تہوں کی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، اور افلاک اور فضاؤں میں سیاروں، ستاروں، زمین کے ذرے سے لے کر ستاروں تک تو ہم علم حاصل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم خود کیا ہیں، انسان کا وجود کیا ہے؟ اس حوالے سے اپنی شناخت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم خود کو اچھی طرح علمی معیارات پہ جان لیں تو ہمیں اپنی زندگی کے نفع و نقصان کے متعلق فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے۔ در حقیقت انسان کی زندگی کے بہت سارے افعال اور کام، اس کی اپنے متعلق جو شناخت ہے، علم ہے، اسی سے جو ہے انسان اپنے لیے اہداف طے کر لیتا ہے، اور زندگی کا لائف اسٹائل حتیٰ انسان کی اپنی شناخت سے ریلیٹڈ ہے، مربوط ہے۔ لہٰذا اپنی شناخت کے ذریعے سے یہ ایک اتنا مہم مسئلہ ہے، ہم ہر چیز کو تو جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے خود کو کبھی ٹٹولا ہے کہ ہمارے اپنے وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اور خود کو نہ جاننے کے نقصانات کا ہمیں احساس ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم ہر چیز کی حقیقت جاننے کا فطری ایک خواہش رکھتے ہیں، ہم مجہولات کو، نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، لیکن کیا انسانی ذہن جو دنیا کی تمام مجہولات کو معلوم کرنے کی جستجو کر رہا ہے، کیا خود ہم نے اپنی حقیقت کے اوپر کبھی غور کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے وجود میں جو مختلف پہلو ہیں، انسان میں ایک باڈی ہے، مادی جسم ہے جو مادی خصوصیات کا حامل ہے، جس کے اوپر سرچ کرنے کے لیے بائیولوجی جیسا علم وجود میں آیا، اور فزک کے مختلف قوانین و اصول انسان کی اس باڈی پر لاگو ہوتے ہیں۔ انسان کا وجود صرف جسم تک محدود ہے، مادی جسم کے علاوہ بھی ہمارے وجود میں کوئی نامرئی یعنی اندیکھی، نہ دکھنے والی کوئی اور چیز بھی ہے ہمارے وجود میں، جسے روح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر ہے تو روح کی حقیقت کیا ہے، کس طرح کی چیز ہے، اس کے آثار کیا ہیں، وہ ہمارے جسم کے ساتھ کس طرح کا تعلق اور رابطہ ہے اس کا۔ جی، آج تک تمام آسمانی ادیان میں اور دنیا کے بڑے دماغ فلاسفروں نے انسانی وجود میں مادی جسم کے علاوہ، باڈی کے علاوہ، بدن کے علاوہ ایک روح کے بھی وجود کے قائل ہیں۔ اور دیکھیں، ہم بہت سارے کاموں کی نسبت اپنے جسم کی طرف دیتے ہیں، کوئی کام ہمارا ہاتھ،
ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، خلاصہ جسم کے مختلف پارٹس اور اجزاء جو مختلف کام انجام دیتے ہیں، ہم انہی کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کی نسبت ہم جسم کی طرف نہیں دے سکتے ہیں، باڈی کے ظاہری پارٹس کی طرف، اجزاء کی طرف نہیں دے سکتے ہیں۔ مثلاً میں بہت خوش ہوں آج، اور میں بہت غمگین ہوں مثلاً، تو یہ خوشی اور غم کا فیل کرنا یہ ہمارے جسم کا کام نہیں ہے۔ ہاں، خوشی اور غم کے آثار اور نشانیاں جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، میں سوچ رہا ہوں اور میرے پاس اس سوچ کے نتیجے میں جو معلومات، علم جو میرے پاس ہے، یہ ہر انسان جب اپنے ذہن میں ایک معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا ہے، اور یہ علمی ذخیرہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، جسم کی کارکردگی ہے، اور اس کی نسبت ہم مادی جسم کی طرف نہیں دے سکتے۔ یہاں سے یہ مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہوتا ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی غیر مادی چیز ہے جو اس جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے آثار ہمارے جسم میں مثلاً ظاہر ہوتے ہیں، خوشی کی شکل میں، غم کی شکل میں، علم کی شکل میں، احساسات کی شکل میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسانی روح سے مربوط کی جاتی ہیں، تعلق جوڑا جا سکتا ہے ان کا۔ کیا واقعاً انسان میں جسم کے علاوہ روح نام کی کوئی چیز ہے؟ لفظ روح جو کہ بہت مشہور ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، اور پیغمبر کے زمانے میں بہت سارے لوگ آئے اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، اور انہوں نے روح کے متعلق سوال کیا، تو آیت اتری اللہ کی طرف سے، ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے رسول، آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں آپ سے لوگ جب پوچھیں تو قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجیے گا کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے پھونکی گئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ امر رب ہے، اللہ کا ایک امر ہے، حکم ہے۔ بس تمام آسمانی ادیان، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، اسلام جو آخری آسمانی دین ہے، ان تینوں بڑے آسمانی ادیان میں، مذاہب میں انسانی روح کی تائید ہوتی ہے، اور دینی تعلیمات میں روح کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے۔ حتیٰ فلاسفر اور متکلمین نے متعدد دلیلیں بیان کی ہیں انسان میں جسم کے علاوہ روح کے وجود پر، کئی دلیلیں کی ہیں۔ ہم اس بحث کو کچھ زیادہ خشک اور فلسفی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، صرف مسئلے کی نوعیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ اگر روح ہے تو مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ پہلا سوال یہ آتا ہے۔ روح مادی نہیں ہے، چونکہ اگر مادی ہو تو مادی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، یعنی ویٹ رکھنا اور اس کا قابل تجزیہ ہونا، یہ مادی وجود کی خصوصیات ہیں کہ وزن رکھتی ہیں۔ لیکن انسان میں جسم کے علاوہ جو مجرد چیزیں ہیں جو مادی نہیں ہیں، وہ وزن نہیں رکھتی ہیں۔ جیسے ہمارے ذہن میں موجود معلومات کو اگر لکھنے پہ آئے تو شاید کئی ٹنوں کاغذ پہ وہ معلومات ہم تحریر کر سکیں، لیکن وہیں ہمارے ذہن کے خلیوں میں موجود ہیں، جبکہ ان کا کوئی وزن، ہم احساس، مادی وزن ان معلومات کا ہمارے وجود پر ہم اپنے وجود میں احساس نہیں کرتے۔ اسی طرح خوشی، غم، محبت، نفرت، ہم نفرت رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، ہر انسان فطری طور پہ بہت ساری چیزوں
کے بارے میں ان کو چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے نفرت رکھتا ہے۔ یہ نفرت، یہ شوق یا ہمت جسے کہتے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے وجود میں ہیں، لیکن مادی ویٹ اور وزن نہیں رکھتی ہیں۔ مثلا ماں باپ کے متعلق جو ہماری محبت ہے، ہم اس کو کلو میں، من میں، ٹنوں میں تول نہیں سکتے ہیں کہ ہم فلان اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے خدا کے بارے میں مثلا یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو مودت اور محبت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ مادی ترازو میں ہم نہیں تول سکتے ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے جسم میں ہیں، ان کا وجود اتنا ہی یقینی ہے جتنا ہمارا جسم کا ہونا، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزن رکھتی ہیں، ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگر انسان کی باڈی میں جسم کے ساتھ روح بھی اگر ہے، روح کے لفظی معنی ہیں جیسے یہ ریاح سے، عربی میں ہوا کو بھی ریاح کہا جاتا ہے یا ریح کہا جاتا ہے۔ ریح اور روح دونوں ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں۔ جس طرح ہوا محسوس کی جا سکتی ہے اس کے آثار سے، اسی طرح روح بھی محسوس کی جا سکتی ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے اس کے آثار کے ذریعے، لیکن خود روح جس طرح ہوا خود نظر نہیں آتی ہے، اس کے آثار ہمیں دکھتے ہیں، اسی طرح روح خود نہیں دکھتی ہے لیکن اس کے آثار ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ روح اور جسم کے تعلق ہی سے انسانی وجود کی تشکیل پائی ہے، یعنی در حقیقت ہم جسے ایک فرد کہتے ہیں وہ مرکب ہے مادی جسم اور معنوی اور غیر مادی روح سے۔ خوب، اب روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خود ایک پیچیدہ اور گمبھیر موضوع ہے، اسی لیے قرآن کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں بھی روح کے متعلق جو سوال اٹھا اس کا تفصیلی ڈیٹیل سے جواب نہیں بیان ہوا، بلکہ انسانی ذہن کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اے انسان، آپ جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ جان سکیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسان کے پاس علم اور جاننے کے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ ذرائع مثلا عقل ہو، سائنس ہو جو تجربے سے ہم جانتے ہیں، تاریخ ہے، اور فطری معلومات ہیں ہمارے وجود کے اندر، اور سائنس کے ذریعے سے جو ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، حواس خمسہ جنہیں اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یہ سارے سورسز ہیں معرفت اور علم حاصل کرنے کے۔ لیکن جب روح کی بات آتی ہے تو یہ سارے یہاں آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ عقل کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ہم محسوس ظاہری سینس کے ذریعے سے بھی ہم نہ روح کو چھو سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے متعلق ہم سونگھ سکتے ہیں یا نہ اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں کہ ہم جان سکیں وہ سخت ہے یا کیا ہے، کس قسم کی ہے۔ لہٰذا اس خاطر قرآن کی آیت میں انسانی ذہن کی محدودیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسان تمہیں علم کے اور علم حاصل کرنے کا محدود ذرائع آپ کو دیے گئے ہیں۔ خود شناسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود شناسی ہی کے پل سے گزر کے ہم خدا شناسی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس نے خود کو بہتر طور پہ پہچانا، جانا اور معرفت حاصل کی اپنے وجود کی، اپنے خلقت
اور اپنے وجود کی حقیقتوں پہ اگر ہم صحیح گہری اچھی نگاہ رکھیں تو خدا شناسی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں کر آسان ہو جاتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے گا، ہم میں سے ہر کوئی اپنے ہونے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ میں ہوں، نہ فقط اپنے وجود اور اپنے ہونے پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اپنے وجود کی ان صفات اور کوالٹیز اور خصلتوں کو بھی جو ہم رکھتے ہیں ان کو بھی ہم یقین سے جانتے ہیں کہ مثلا میں شجاع ہوں یا ڈرپوک اور بزدل ہوں، میں سخی ہوں یا کنجوس ہوں، میں جو ہے ہنسمکھ اور خوش رکھنے والا ہوں یا غمگین اور پریشان رہنے والا ہوں، میں جلدی غصے میں آتا ہوں یا میں متین اور حلم اور بردبار شخصیت کا مالک ہوں۔ یعنی اپنے اخلاقی یا باطنی تمام صفات بھی ہم میں سے ہر کوئی دوسروں سے بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ جب اپنی شناخت کی بات آئی اور اسی سے اپنی شناخت کے ذریعے سے ہم خدا کی شناخت کا راستہ آسانی سے طے ہوتا ہے، تو آئیں جب میں یہ دیکھتا ہوں میں ہوں، تو سوال یہ ہے کہ میں جو ہوں تو خود سے ہو گیا ہوں یا ان کی میرے علاوہ کوئی اور ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے۔ اگر میں یہ کہوں میں خود سے ہوں تو یہ سیدھی اور سامنے کی بات ہے کہ یہ علمی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی یہ بات۔ کیوں؟ میرا وجود خود سے نہیں ہے، یعنی میں خود اپنے ہونے کا باعث نہیں بنا ہوں۔ یعنی کاز تھیوری کی بنیاد پہ اگر آپ چاہیں تو کائنات میں ہر چیز کے لیے ایک علت اور سبب ہے۔ میرے وجود کا سبب کیا ہے؟ بس خلاصہ آج کے اس پہلے درس کا یہ ہوا کہ خود شناسی کی بہت اہمیت ہے عقائد کے باب میں۔ سب سے پہلے خدا کی معرفت سے پہلے اپنی شناخت، خود شناسی کے آثار ہماری زندگی پہ کیا ہیں۔ اگر ہم خود کو جانتے ہیں تو ہمارا لائف اسٹائل کچھ اور ہوگا۔ اگر ہم اپنے متعلق اپنی خصوصیات کے متعلق جاہل ہوں، علم نہ رکھتے ہوں، تو پھر ہمارا لائف اسٹائل اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کچھ اور ہوگا۔ اور حقیقت خلقت انسان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسان جسم اور روح کا سے مرکب ایک تشکیل شدہ ایک وجود ہے، اور روح اور جسم کی ترکیب اور روح پر جو دلیلیں فلاسفروں نے بیان کی ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ اور یوں خود شناسی سے ہم پل بنا کے خدا شناسی تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔